جی حسن، آپ کی آواز آ سر رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میری بولیے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی جی جی، آ رہی ہے آواز، جی آپ تھوڑا ہلو، اونچا آواز آ بولیے۔ رہی ہے میری؟ ہلو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے ابھی ہم 2 منٹ کے اندر شروع ٹھیک کرتے ہے. ہیں ایگزیکٹ ٹائم پر۔ یہ جو لیکچر ہے ان کی ویڈیوز آپ لوگوں کو کل یا پرسوں ہم اپلوڈ کریں گے، موسٹ پروبیبلی ٹیوزڈے کو۔ تو اس سے پہلے آپ ٹینشن نہ لیجیے گا، یہ ہم سارے لنکس اپلوڈ کریں گے، اس وقت تک آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کا لاسٹ لیکچر ہے۔ ہوپفلی آپ نے سارے لیکچرز اٹینڈ کیے ہوں گے، لیکن امید کم ہی ہے کیونکہ بہت مشکل تھا اتنے ٹائم پہ، لیکن ہم اگلی بار ٹرائی کریں گے کہ ان کے تھوڑا شیڈیول ایزی کر سکیں۔ اور فیڈ بیک آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ بس یہ لیکچر ہم 2 منٹ میں سٹارٹ کریں گے۔ اور آپ سب کا رمضان بھی آج شروع ہو رہا ہے، تو اور سب کو مبارک سر رمضان آپ کو مبارک۔ بھی، فورتھ کمنگ مبارک. اور جو ہیں آڈینس ان سب کو بھی مبارک. ہمارا تو ایک روزہ ہو بھی گیا آج. ہاں ہمارا بھی ایک روزہ آج، ابھی سحری کرنے جاؤں گا، لیکن میرا ٹائم ہے ابھی کافی افطاری کا۔ یہ میری آواز ادھر جا رہی ہے نا سب کو؟ میری اس بات کا تھوڑا سا وہ ہے کہ ہاں آپ اصل میں حسن تھوڑا سا اونچا بولیں گے، آواز تو آ رہی ہے لیکن تھوڑا اونچا بولیں گے۔ میں ابھی اپنی ساؤنڈ آف کروں گا تو اور بہتر ہو جائے گی۔ اچھا اچھا صحیح ہو گیا. یہ اب چیک کرنا پڑے گا کہ دونوں کی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جی میں اپنی ساؤنڈ آف کرتا ہوں، اب آپ ٹیسٹ کیجئے گا ساروں سے کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں، 2 3 بار پوچھیے گا اور پھر چلیے ٹھیک آنسر ہے، میں اس طرح دیکھیے گا۔ کرتا ہوں. جی آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ وائس از ناٹ کمنگ. اوکے اوکے ناؤ اٹس کمنگ. اوکے دیٹ گڈ. رحیم عمر صاحب کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ان کا. اچھا یہ بھی آ گیا نو ساؤنڈ. کچھ کو آ رہی ہے کچھ کو نہیں آ رہی. اب اس کا آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے رحیم؟ مجھے حسان تو آپ آپ کی لوگوں کو آواز آ میری رہی ہے، آواز آ رہی ہے؟ ان کو آپ کی آواز جا رہی ہے. اچھا ایسا کریں حسن، ایک دفعہ نا وہ بند کر کے سارے براؤزر اچھا دوبارہ آن لائن آ جائیں، بس اس کے بعد ہم ری اسٹارٹ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے جس کو بھی مسئلہ ہے، آپ نے ایک دفعہ بند چلیں کر کے ٹھیک ہے سارے سر، میں براؤزر آ رہا آن ہوں، لائن ابھی آ دوبارہ۔ رہا ہوں.
جی حسن آپ بولیں, آپ کی آواز آئے گی. جی سر, آواز آ رہی ہے؟ ہاں یہ ہاں آ رہی ہے. اپنی ویڈیو یہ لیفٹ سائڈ پہ کر کے آف کریں, تھوڑی بہتر ہو جائے گی بین پہ. ویڈیو میں تو اوکے, اب میری جی ویڈیو بند ہو اب گئی. سٹارٹ کریں لیکچر. ٹھیک ہے, اب جس کو پرابلم ہے وہ ہم پھر وہ خود اپنا سیٹ کرے, کیونکہ اب ہم نہیں اسٹارٹ کریں گے, آپ سٹارٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ. جی اور اب آپ سٹارٹ. اوکے, تھینک یو. ویل, السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک. اس کے بعد لیکچر ہم شروع کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے, آئی ایم ناٹ شیور دا میڈیم واز ریٹن دیئر دیٹ آئی شوڈ ٹاک ان انگلش, بٹ we have a topic today is about writing and presenting literature review. تو آپ لوگوں نے اگر پہلے سے جو سیریز ہماری آج بھی گئی ہے, بڑی ماشاءاللہ سارا کریڈٹ جاتا ہے مسٹر وقار بیگ صاحب کو, جو ہمارے کنٹریبیوشن کرنے والے جتنے بھی لیکچررز ہیں, تو وہ اگر آپ نے سیریز سنی ہو یا اگر آپ کو بعد میں موقع ملے تو سنیے گا. یہ سمجھیں کہ سیریل وائز چلا ہے, اور پیچھے ایک لیکچر تھا رائٹنگ ریسرچ پیپر یا پبلشنگ یور ریسرچ ورک, رائٹ. تو دس lecture is basically dealing with that thing, or you can say the extension of that thing. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے لٹریچر ریویو کرنا ہوتا ہے کسی بھی ریسرچ کو پرفارم کرنے کے لیے, اور وہ مسٹ ہوتا ہے. بغیر لٹریچر ریویو کے وی کی ناٹ موو آن, رائٹ. So today's main theme is that we should know how to perform literature review and what kind of parameters or what kind of choices we do have, and how to fulfill the requirement of a strong literature review. Because most of the time ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن ہمیں اس کو آرگنائز کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. اور سب سے پہلے ہمارے پاس ایک پرابلم کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پرابلم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں بہت سا لٹریچر ریویو کرنا پڑ جاتا ہے, کہ اور لوگوں نے جو آلریڈی کام پبلشڈ ہے, اور یا جو آلریڈی جو ریسرچ از گوئنگ آن, تو لوگ اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, یا آیا ہم نے وہ پرابلم صحیح طریقے سے ڈیفائن کیا ہے یا نہیں کیا. اس ڈسکشن کے کانٹینٹس, آج کی جو ڈسکشن ہے اس کے کانٹینٹس آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا ریسرچ کے بارے میں سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا اس کو جلدی سے میں اسکپ کروں گا, اور اسٹیپس کیا ہیں سائنٹیفک ریسرچ کے, اس کے اوپر تھوڑا میں ٹائم لوں گا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. بینگ اے ریسرچر, چاہے کوئی ماسٹرز میں کر رہا ہو, کوئی بیچلرز میں کر رہا ہو, یا پی ایچ ڈی آف کورس کر رہا ہو, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں کسی بھی اچھی ریسرچ کے. اور اس کے علاوہ ریسرچ سلیکشن کیسے ہم نے کرنی ہے ٹاپک. موسٹلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے, اور ہم پروفیسر کی فیلڈ کو دیکھ کے بس کہہ دیتے ہیں الحمدللہ پڑھ کے کہ بس یہی میرا ریسرچ سلیکشن ہے یا یہی میرا ریسرچ ٹاپک ہے. اس کے پیچھے ہمیں بہت سی چیزوں کو کچھ دیکھنا ہوتا ہے. سو وی ول لٹل بٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اینڈ دین ایوری ون از, ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے جس پہ ریسرچ نہ ہو رہی ہے, تو اس کے مطابق بندہ سلیکشن کر سکتا ہے, لیبس کی بھی اور پروفیسرس کی بھی اور ہر ایک چیز کی. اس کے علاوہ لٹریچر ریویو کو ذرا اور تھورولی دیکھیں گے, بیکاز لیکچر از آل اباؤٹ لٹریچر ریویو. Then we will definitely define that what is the purpose, because we are talking about literature review again and again, so there should be some purpose for that. Rather than just publishing a new idea, we need literature review. That's not true. We also need literature review for many other things. آپ کو لٹریچر ریویو کل کو آپ کو اگر کوئی پیپر ریویو کرنے کے لیے آ جاتا ہے, ریویونگ پروسیس کے تھرو آپ کو اگر کچھ اسائن ہو جاتا ہے, تو یو شوڈ ہیو سم نالج اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اس کے علاوہ سورسز کیا ہو سکتی ہیں کسی بھی لٹریچر کی, کیا وہ صرف کانفرنس یا جرنل کے پیپر ہو سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ اور سورسز بھی ہیں, وہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے. پھر رائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے. یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہمارے پاس جو ہے ٹاپک کے سروے پیپر جو پبلش ہوئے ہوتے ہیں, تو ہاؤ ٹو رائٹ دوز سروے پیپر, رائٹ, وہ بھی مطلب ریسرچر ہی لکھتے ہیں. اور ان کی آرگنائزیشن پہ بات کریں گے, کنکلوژن کریں گے. اس کے علاوہ پھر دین آئی ایم گونا انٹروڈیوس مائی یونیورسٹی. مے بی موسٹ آف یو نو do not, but I am going to introduce the university and the possible scholarships for all the majors.
That could be a small part in the end. Although you have attended the lectures, you may have heard about the USA and Denmark and other countries' scholarships. But in Korea, this specific university where I am studying, so I think it's my responsibility to deliver that. Okay. Okay, research. We already know that research is something, a collection of data and some analysis, and then we try to connect those data like their interpretation, and then we try to answer a question. Or there are three kind of researches, but basically I will just try to give you two definitions. The first one is that maybe some research group around the world had already defined a problem, and they tried to solve that problem, but their solution was not sufficient, or still it contains some extra room for further research. So you pick up that problem and you try to solve that problem by your techniques. It can be anything. I'm talking journalism, okay? And a second kind of research could be that you define a problem. जो पहले अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया था, आपने उसको आइडेंटिफाई किया या डिफाइन किया उस प्रॉब्लम को, एंड देन यू प्रोवाइड इट, यू आर पायोनियर. तो इट लिटरेचर रिव्यू यू हैव डन. लिटरेचर रिव्यू से आपको ये पता चल जाता है कि भाई अभी तक इस चीज़ में कितना काम हो रहा है इस फील्ड में. ओके, माई मेजर इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आई एम डूइंग माई PhD in wireless communication, and more specifically in wireless sensor networks and ad hoc networks. So I should find out, I will quote my example, that I should find out what is the progress in this field before I start defining a problem, because it is possible that maybe some other person or some other laboratory or some other professor had already defined this problem. So to avoid that thing. Then the second thing is that it is very crucial to follow cascading scientific steps when conducting one's research. So that's a common thing. We'll move on to the next slide. Actually, I just prepared this slide with some animations, but I think यहाँ पर वो animations हो नहीं सकी. तो मैं इसको step wise define कर लेता हूँ. सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ एरिया. कोई भी रिसर्च टॉपिक आपने सेलेक्ट करना है, और फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर उसको एग्जांपल को अगर कोट करूं, तो मैंने सेलेक्ट किया कि इंजीनियरिंग में जो हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन हैं, ये मेरा एक एरिया है, वायरलेस कम्युनिकेशन. दैट वाज सिलेक्शन ऑफ एरिया, राइट. एंड देन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस भी थे, हमारे पास मुख्तलिफ और सेंसर नेटवर्क भी थे, मुख्तलिफ. आई विल नॉट गो इनटू डीप बिकॉज देन द पार्ट ऑफ लेक्चर विल मूव टूवर्ड्स सम अदर थिंग. लेकिन मैंने किया वायरलेस सेंसर नेटवर्क, तो ये मेरा एक टॉपिक सेलेक्ट किया. उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन अपने लिए सेलेक्ट किया कि भाई उसमें बहुत सी किस्में होंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड साइंसेज में चले जाएँ, तो फूड साइंसेज में अपने टॉपिक्स हैं, उनकी अपनी अकसाम है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स. देन बेसिकली इन एवरी रिसर्च वी आर following one question to be answered. Either we are the author of that question or we have been given that question. It depends on the situation. But the final conclusion is that we are going to find out the answer of that question. Right? So for that reason we have to select, or we have to produce a true research question. And then after that, literature review starts. If you found answers, it means there is no need to solve that question, because already the other person or the other research group had already solved that question, right? So no need of research, no need of study further. But if you did not find an answer, so it means you have to study again and again till the time you define that, okay, I found the answer, or it's confirmed that there is no answer. So the best way is to start your literature reviews from the basics, and then follow the latest published articles, journal articles, and some research challenges kind of papers. There are a lot of papers already available, so you can just follow them. You will definitely find an answer. But if you don't, then it means you have to study hard and hard, and more. Okay. If you don't find the answer, then okay, in case if you find the answer, then it means that you have to refine your question, your research question.
For example, if I'm talking about communication and I'm talking about the delay, یہ جو ابھی ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا ویڈیو کے ساتھ ساتھ میری وائس نہیں آ رہی تھی لو بینڈویڈتھ پہ, دس کین بی کمپیوٹر انجینئر دیٹ اس چیز کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے. اوکے, so this was the question, but I tried to find out, okay, there are some people working on this thing, but it's still not perfect. We just have seen that we just recently we were the victims کہ ہماری آواز اور ویڈیوز نہیں آ رہے, right? Even now, according to Arsalan Masood, there is a much distortion. So this can be one of the questions. We have to perform the hypothesis, goals and objectives کہ بھئی ہمارے پاس اگر کوئی بھی کوشچن آ گیا, فار ایگزامپل ہماری یہ وائس کوالٹی ہی لو ہے, ابھی ہم کرنٹلی اسی کی ہم بات کرتے ہیں, اس چیز کو کس طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے. اگر آپ حسن ایک منٹ سوری ڈسٹرب, آپ ایسا کریں اپنا مائک اتاریں, اگر مائک لیپ ٹاپ پہ چل رہا ہے اس کو چیک کریں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے ہیڈ فون میں جو مائک ہے اس کا پرابلم ہے شاید. سر میرا وہ ہیڈ فون وہ اس کا مائک میں نے ایکٹیو نہیں کیا ہوا, میرا لیپ ٹاپ کا ہی مائک ہی چل رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا اور ٹرائی کریں اونچا بولنے کی. ہاں چلیں ٹھیک ہے, میں قریب آ کے بولوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے اوکے, سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میں دوبارہ سے کوشش کرتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے میں اونچا بولتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے کہ ریسرچ میں ہائپوتھیسز اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز, ان چیزوں کو ہمیں کلیئر کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے جب ہم ڈیفینیٹلی ہم مختلف جب پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مختلف ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں لٹریچر کی, وہ بکس بھی ہو سکتی ہیں, وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, وہ میں آگے آنے والی سلائڈ میں بتاؤں گا. لیکن ہمیں اس سے آبجیکٹیو کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کویشچن ڈیفائن کیا ہے یا ہم کسی کویشچن کا آنسر ڈھونڈ رہے ہیں, اس کویشچن کی ورتھ کیا ہے, اس کویشچن کی کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارے ریسرچ ٹاپک میں, اس کو بھی ہم نے انالائز کرنا ہوتا ہے. اور وہ اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ڈفرینٹ ریسورسز کو سرچ کرنا شروع کریں گے اپنے ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے اینڈ فردر اپنے اس کویشچن کے حوالے سے, اگر آپ کو آنسر ملنے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں ڈس اپوائنٹ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اٹ مینس کہ آپ کا کویشچن ویلڈ تھا, آپ جس پاتھ پہ آپ چل رہے ہیں یا آپ نے جو ریسرچ ٹاپک میں جو فردر آپ نے کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, اٹ مینس کہ دیٹ پرابلم ریئلی ایگزسٹ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا پرابلم سالو کرنے کی کوشش میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں بغیر لٹریچر ریویو کیے, اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کویشچن ویلڈ ہی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ہماری ادھر آواز کم آ رہی تھی, میری یہاں پہ آواز کم آ رہی تھی, میں اس میں جو ہے تو اگر کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا بار بار شروع کر دیتا تو ڈیفینیٹلی وہ چیز تو سالو نہیں ہونی تھی. ہاں البتہ میرا ٹائم ضائع ہوتا, میری میموری یا جو انرجی ہے وہ ضائع ہوتی لیپ ٹاپ کی, یا وہ بہت سی چیزیں ضائع ہوتی. ٹھیک ہے, یہ میں ایک ریئل ورلڈ ٹائم آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ہر ایک چیز کی ایک ورتھ ہوتی ہے, تو اس کویشچن کی ورتھ بھی ہمیں اس چیز سے پتہ چل جائے گی. دیٹس وائی لٹریچر ریویو از امپورٹنٹ. کہ اگر تو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو کویشچن ویلڈ ہے. آگے اگر ہم جاتے ہیں سیمپلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, اسٹڈی ڈیزائن اینڈ پاپولیشن سیمپلنگ. اگر یہ آپ سلائڈ میں دیکھیں تو یہ ایروز نیچے جا رہے ہیں نا, آئی ایم سوری کہ میں ان کی اینیمیشن نہیں چلا سکا, ادروائز یہ سب اسٹیپ وائز شو ہوتے ہیں. آپ اگر پی پی ٹی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, آپ کو انشاءاللہ جب مل جائے گی تو دین یو ول بی مور کمفرٹیبل ود دس سلائڈ. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس سیمپلنگ ہوتی ہے, یہ اس کیس میں ہوتی ہے زیادہ تر جہاں پہ ایکسپیریمنٹل جو ریزلٹس آتے ہیں یا جو ایکسپیریمنٹل جو ہمارے پاس ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ سیمپلس کلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان سیمپلس کا ہائپوتھیسس کرتے ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسرچ ٹولز ہوتے ہیں. اب ریسرچ ٹولز ڈزنٹ مین کہ کوئی ہارڈ ویئر کوئی ٹول ہو. ٹھیک ہے, ٹولز کین بی اینی تھنگ. ٹول ون آف دا ٹول از گوگل اسکالر. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی. another tool is IEEE Explorer, ACM اور بہت سی elsewhere. آپ ان کو ٹولز کہہ سکتے ہیں, ایز اے سافٹ ویئر ٹولز ہیں وہ آپ کے پاس. ٹھیک ہے, جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میں, آپ کو لٹریچر ریویو دیتے ہیں.
उसके अलावा आपके पास आती है पायलट स्टडी, वर्क प्लान। मीन्स आपके पास एक, जब आप ये सारे प्रोसेस ऊपर वाले कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन डिफाइन हो गया, आपको मुख्तलिफ आंसर्स मिल गए, आपको उन आंसर्स में भी कुछ जो है तो ड्रॉबैक्स नज़र आएंगे, आप उनको अपने साथ नोट करते जाते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ आप जब नोट करते हैं, इट मीन्स कि आपका लिटरेचर रिव्यू, तब आपके पास सिर्फ एक वर्क प्लान रह जाता है कि आपने हर एक चीज़ डिफाइन कर ली, आपके पास एक सॉल्यूशंस भी आ गए, जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस थे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपके आइडिया को बड़ा ग्रूम करते हैं, बड़ा ही वो आपके आइडिया को डिफाइन करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कलेक्शन ऑफ डाटा, ये अगेन वही बात आ गई कि अगर तो आप कुछ एक्सपेरिमेंटल काम कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे कुछ डाटा आएगा। ठीक है, अगर फूड साइंसेस की हम बात करें या एग्रीकल्चर साइंसेस की हम बात करें तो ये अक्सर डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट टेरेन्स पे उनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं या उनको ग्रो करते हैं, देन दे नोट इट डाउन देयर टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये मैं उस अपने मेजर से हटके एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कंप्यूटर की फील्ड में आ जाएं तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटल काम कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैंने कहीं कोई सेंसर्स डिप्लॉय किए, उनकी डिफरेंट पैरामीटर्स को मैंने रीडिंग्स को नोट डाउन किया। ठीक है, मेडिकल साइंसेज में अलग से चीज़ें हैं, तो हर एक हमारे पास डाटा मौजूद होता है। उस डाटा को हमने मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट वाइज, साइज वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, हर एक चीज़। क्योंकि आप डेफिनेटली रिसर्च में तो आपने क्वेश्चन का आंसर जब करना है, डिफरेंट आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट्स करते हुए या कुछ भी लिटरेचर रिव्यू करते हुए मैंने जब फलां डेट पे फलां काम किया था तो उसके रिजल्ट्स मेरे पास क्या आए थे। आपको उससे ये पता चलेगा कि मेरे किस काम की वजह से वो चीज़ें इंप्रूव हुई, किस काम की वजह से वो चीज़ें नॉर्मल रहीं या डिग्रेड हुई। वो फिर आपको आगे काम आता है, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मीन्स के डाटा के बीच में इंटरप्रिटेशन, उनका आपस में रिलेशन क्या है और वो आपस में किस तरह से को रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिफाइन होगा तो ये मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, बहुत माइनर माइनर डिफरेंट के लोगों ने उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, बड़ा माइनर माइनर होता है, मेजर बहुत कम केसेस में होता है, स्पेशली कंप्यूटर की फील्ड में। किसी एक क्वेश्चन के जो आंसर मुख्तलिफ आते हैं, वो जब आप फर्स्ट टाइम अगर उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो यू विल फील लाइक कि सब लोगों ने एक जैसा काम किया हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर किसी की अपनी अलग मेथोडोलॉजी होती है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। जितना स्ट्रॉन्ग आपका लिटरेचर रिव्यू होगा उतना ही आपका अच्छा सोल्यूशन भी आएगा और उसी लिटरेचर रिव्यू को भी आप पब्लिश कर सकते हैं अच्छे जर्नल में, वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा। उसके अलावा रिपोर्टिंग, ये वही चीज़ है कि रिपोर्टिंग आप उसको किस तरह से एज अ रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू की। अच्छा, मैं साथ साथ ये आगे जाऊंगा तो मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि अक्सर हम लोग अपने लिटरेचर रिव्यू को बड़ी इजीली हम वेस्ट इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई टॉपिक ए, कोई भी ए बी सी, अगर कोई टॉपिक ए पे मैंने लिटरेचर रिव्यू शुरू किया, so what will happen that if I couldn't find any interesting thing or if I couldn't find the exact question to be answered, so I will just leave it। और मैं जितना मैंने उसको महीना, 2 महीने, 3 महीने मैंने पढ़ा होगा या 6 महीने मैंने पढ़ा होगा, मैं उसको भूल के मैं नया टॉपिक सेलेक्ट कर लूंगा, उस चीज़ को मैं ज़ाया कर देता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप हर एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, अगर आप हर एक चीज़ के लिटरेचर कर रहे हैं, इवन कि आप अपना टॉपिक चेंज भी कर लें, स्टिल यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग सम एटलीस्ट नॉर्मल जर्नल पेपर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल आप उसको लिख सकते हैं। वो आपका, आपकी मेहनत है, आपने उसको पढ़ा है, आपके पास नॉलेज आया है उस फील्ड का। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता और ना ही हमें करना चाहिए। करंट स्लाइड पे हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप डिफरेंट तरीकों से अपना रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्पेशलिटी क्या है, डेफिनेटली आपका एक तो मेजर डिपेंड करता है, और उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं तो वो आपकी एक स्पेशलिटी आ गई। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक है, चाहे कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर कंप्यूटर्स में हम देखें तो रोबोटिक्स एक फील्ड है, रोबोट्स के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अलावा जो है ये डाटा मैनेजमेंट होती है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
پھر یہ نیٹورکنگ آ جاتی ہے، وائرڈ نیٹورکنگ، وائرلیس نیٹورکنگ، بہت سی ہمارے پاس انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، آپ موبائل اپلیکیشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، رائٹ؟ تو وہ آپ کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کیا ہے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی یہ اسپیشلی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ کم ان کے لیے ہے جو پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یا پی ایچ ڈی میں میرے جو بھائی ہیں وہ ادھر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا آلریڈی ماسٹرز کے دوران وہ نیرو ہو چکے ہوں گے اپنے ریسرچ کے حوالے سے۔ چینج ہو سکتا ہے ٹاپک، ضروری نہیں ہے کہ ماسٹرز کا ٹاپک پی ایچ ڈی میں کنٹینیو ہو، لیکن اگر ہو تو دیٹ وڈ بی مور بیٹر۔ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس، تو میں اس چیز کو شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ اسٹرانگ کر دے گا اگر آپ نے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا پی ایچ ڈی میں، اگر ماسٹرز میں تھا۔ اس کے علاوہ ایکسپیرینس آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر فوڈ سائنسز والے ہیں یا ایگریکلچر والے ہیں، ان کا اگر ایکسپیرینس رہا ہے کسی فیلڈ میں، تو وہ آپ اسی سے ہی اگر ریسرچ ایریا کو سلیکٹ کریں تو آپ کا کافی ٹائم بچ سکتا ہے۔ دیٹ از آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈیبل بات ہے، اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا۔ اور اس کے علاوہ اگر ان چاروں چیزوں یا ان تینوں چیزوں میں سے یہ ساری چیزیں آپ نے سیٹسفائی کر دی ہیں ایک ٹاپک پہ، پھر آپ دیکھیں کہ اس ٹاپک کا امپیکٹ کیا ہے۔ امپیکٹ اس کا بڑا ضروری ہے۔ اب اگر میں آج کے دور میں 2G کے اوپر کام کرنا شروع کر دوں تو ڈیفینیٹلی اس کی ورتھ نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا 3G 4G، میں موبائل کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں، 3G اور 4G کی دنیا ہے، اور 5G کی طرف ریسرچ شروع ہو چکی ہے۔ بلکہ میں ساؤتھ کوریا میں ہوں اس وقت، اور یہاں پہ تو ابھی یہ ان کا یہ ایک پرومسنگ پلان ہے کہ 2020 میں یہ لوگ 5G کو ڈپلوائے کر دیں گے، لانچ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ایک ایئر میں اگر میں شروع کر دوں کہ جی اگر میں کسی کو کہوں کہ مائی ریسرچ ٹاپک از 2G نیٹورکس، تو آف کورس پیپل ول تھنک دیٹ وائی۔ تو وہ نیڈ آپ کی ضروری ہونی چاہیے ریسرچ کو ایریا کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت میٹر کرتی ہے، اسپیشلی باہر ملکوں میں، مطلب اگر آپ ابراڈ ہیں، پاکستان میں تو تھوڑا اس کا ٹرینڈ ایز کمپیئر ٹو ابراڈ کم ہے، لیکن اگر آپ کسی انٹرنیشنل لیول پہ جائیں تو بہت سی ایجنسیز ہوتی ہیں، بہت سی فنڈنگ باڈیز ہوتی ہیں۔ اب جس طرح میری لیب میں ایک ہے ان کی کورین گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ ڈیل کرتا ہے انڈر واٹر سینسر نیٹورک سے، تو اب میرے پاس چوائس کم رہ گئی ہے۔ اٹ مینس کہ مجھے انڈر واٹر ہی کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے ریسرچ ٹاپک کو، کیونکہ جس سے مجھے فنڈ مل رہا ہے، جو مجھے یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے، اس کی اپنے انٹرسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے پروجیکٹ بنانے ہوں گے گورنمنٹ کے لیے یا جس کے لیے بھی، تو وہ چیز بھی میٹر کرتی ہے۔ اس حساب سے بھی آپ کو اسپیشلی ابراڈ آپ کو اپنا ریسرچ ایریا جو ہے تو اس حوالے سے چینج کرنا پڑتا ہے، یا پھر آپ کو وہ اپنا سپروائزر ہی چینج کرنا یا سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ایسا جو کہ آپ کی فیلڈ سے میچ کر جائے اور اس کی فنڈنگ بھی وہیں سے آ رہی ہو جو کہ آپ کی فیلڈ ہے۔ تو یہ ذرا سا اس میں وہ ہوتا ہے، کانفلکٹ آ جاتا ہے اکثر۔ لیکن ایک دفعہ ریسرچ ایریا سلیکٹ ہو گیا تو پھر وہی اسٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو تیسری چوتھی سلائیڈ میں بتائے تھے۔ اس کے بعد اچھا ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے سلیکشن آف ریسرچ ٹاپکس، کہ ہمارے پاس پریورٹیز کیا ہو سکتی ہیں کسی بھی ٹاپک کی ریسرچ کے لیے۔ وہ کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، دوز آل تھنگز آر مینشن ان دس سلائیڈ، کہ بھائی کریکٹرسٹکس آف دی پرابلم، پرابلم مینس ٹاپک، اوکے، اس کا کیا ہے امپیکٹ انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اس حوالے سے اس چیز کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایتھیکل چیزیں ہیں، ادروائز ان کو فالو بعض جگہوں پہ نہیں بھی کیا جاتا، اسپیشلی جنہوں نے نیوکلیئر بام بنا دیے، جنہوں نے ہائیڈروجن بام بنا دیے اور فاسفورس کے بام بنا دیے، وہ بھی کسی ریسرچ کا حصہ تھے، لیکن ان کا ہیومن ہیلتھ کے اوپر کافی برا امپیکٹ تھا اور وہ کافی سیریس چیزیں تھیں۔ لیکن جنرلی یہ ایک ایتھیکلی ریسرچ کے ٹاپک کی سلیکشن کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے تھیوریٹیکلی، کہ آپ کے پاس جو ہیں تو یہ چیزیں کچھ ہونی چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے ہیلتھ کے اوپر، اور اگر ہے تو اس کا میگنیٹیوڈ کتنا ہے، اور وہ سیریس کتنا ہے، اور یہ کیوریبل کتنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اویلیبل انٹرونشنز آتے ہیں، پروپوز سولوشنز آتے ہیں۔ اٹ مینس کہ بھائی آپ کا جو ٹاپک ہے یا جو پرابلم ہے اس کے اوپر پروپوز سولوشنز ہیں یا نہیں۔ اب اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر بالکل ہی نہیں ہے کوئی پروپوز سولوشن لٹریچر میں، آپ نے فائنڈ کیا، گوگل اسکالر پہ آپ گئے، IEEE ایکسپلور پہ گئے، اور بہت سی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور بالکل وہ ہے ہی نہیں،
تو اس میں دو باتیں ہیں، یا تو آپ انتہائی لکی ہیں اور آپ کو کویشچن اگر ویلڈ ہے تو اٹ مینس کہ یو کین بی دا پائونیئر ٹو سالو دیٹ کویشچن، ادروائز اس کو اپوزٹ لے لیں، یا تو پھر وہ پرابلم ہی ویلڈ نہیں ہے جس کو آپ کوشش کر رہے ہیں سالو کرنے کی. تو یہاں پہ یہ پروپوز سولوشن کا جو پارٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ آپ کے کریکٹرسٹکس کلیئر ہونے چاہیے پروپوز اسٹڈی کے. اسٹڈی مینس دا لٹریچر ریویو اینڈ دا سلیکشن آف ریسرچ ٹاپک، کہ وہ کاسٹ افیکٹو ہے یا نہیں. اب آپ ایسا اسپیشلی یہ کاسٹ افیکٹونیس میں اپلائی کروں گا پاکستان میں، کہ انفارچونیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کو، ابھی تو خیر پی ایس ایف وہاں پہ آ گیا ہے اور ایچ ای سی بھی کافی وہ کرتا ہے. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ وہاں پہ نہیں ہوتی. تو ابھی آپ ریسرچ ٹاپک ایسا سلیکٹ کر لیتے ہیں جس میں آپ کو ایک دو تین جو ہے تو مطلب میں کیا ایگزامپل دوں. آپ اگر ایریل کمیونیکیشن ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان میں، تو اب میں جہازوں تک کیسے پہنچوں گا، ٹھیک ہے، یا میں ڈرون کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیسے کروں گا. میرے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں، نہ میری یونیورسٹی کے پاس ہے. تو ایسا ٹاپک بھی سلیکٹ نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں سلیکشن آف ٹاپک کی، کیونکہ اس میں پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، ڈی مورلائز ہو سکتے ہیں کہ جی یہ تو چیز اویلیبل نہیں ہے اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو چھوڑ دیا یا میں کامیاب نہیں ہوا. تو یہ آپ اسٹارٹ میں ہی سوچیں کہ آپ کہاں پر ہیں اور وہاں پہ کیا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آخری اور موسٹ اندر امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کی چیزیں کتنی اپلیکیبل ہو سکتی ہیں. آپ کے ریزلٹ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف سیمولیشنز کر کے یا آپ کچھ گرافیکل ریپرزنٹیشن کر کے آپ کسی چیز کا سولوشن کر دیں، لیکن وہ چیز آگے فیوچر میں جا کے اپلیکیبل نہ ہو. تو اس ریسرچ کا فائدہ نہ لانگ ٹرم میں آپ کو ہونا ہے، نہ اس چیز کا آپ کے ریڈرز کو ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے فیوچر کے لیے. اچھا، یہ کچھ وہی ریسرچ کویشچن کے حوالے سے کچھ سلائڈیں ہیں، ان کو میں تھوڑا سا جلدی اسکپ کروں گا. دا ریزن از کہ وی ہیو سم لمیٹڈ ٹائم. ٹھیک ہے، میں مطلب اس کو اسکپ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ بعد میں کویشچن اگر ہو کسی بھی پوائنٹ کے حوالے سے تو وہ آپ ضرور پوچھیں. میرا آخر میں ای میل ایڈریس وغیرہ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا. اصل میں یہاں پہ شہری کا وقت قریب ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو اسکپ کروں گا. اس میں ہم ریسرچ کویشچن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹر وچ مینز یو اور وی جو ریسرچرز ہیں ان کو کیا شور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جو کویشچن ہونا چاہیے، اس کو آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے. یہی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دیم. اوکے، یہ ایک پکچر ہے کائنڈ آف، شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہو. یہ ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے تو یہ لٹریچر ریویو بیسیکلی کر رہی ہے. آلدو کہ اتنا ہارریبل ہوتا نہیں ہے لٹریچر ریویو، لیکن یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ ریویو کرنے کے بعد بھی آپ کو آنسر نہ مل رہا ہو. تو مطلب یو شوڈ بی پیشنٹ اینڈ یو شوڈ ہیو سم پیشنس فار دیٹ. وٹ از اے لٹریچر ریویو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سے؟ یہ کہتا ہے کہ لٹریچر ریویو سرویز سائنٹیفک آرٹیکل، بکس، میڈیکل جرنل، ڈیزرٹیشنز اینڈ ادر سورسز. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بکس بھی شامل ہیں، اس میں لیٹسٹ جرنل آرٹیکلز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے ہمارے جو ابراڈ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بعض تو یونیورسٹیز کا ہی یہ رول ہوتا ہے، بعض اسٹوڈنٹس اپنے بہاف پہ بھی یہ کام اچھا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے تھیسس کی PDF فائل مختلف ویب سائٹوں پہ آپ کو مل جاتی ہیں. وہ آپ کے بڑے کام آتی ہیں کیونکہ وہ کسی بھی بندے نے کسی اسپیسیفک ٹاپک سے اگر وہ میچ کر گیا آپ کا ٹاپک، تو ڈیزرٹیشنز آر ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کو بہت اچھی سمری بتا دیتی ہیں اس ٹاپک کی. تو یہ سارے کمپوننٹس ہیں ایک لٹریچر ریویو کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس مین آتے ہیں پرپز. جی what is the purpose of literature review? Why we need to do that? Because آپ کو یہ 5-6 بلٹس میں بتایا گیا ہے کہ place each work in the context of its contribution to the understanding of subject under review. ٹھیک ہے، آپ جو سبجیکٹ آپ کا جو ٹاپک ہے اگر وہ انڈر ریویو ہے یا وہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کی کنٹریبیوشنس کیا کیا ہیں، کرنٹلی لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے،
تو یہ اس کا پرپز ہے مین. ریلیشنشپ، ہر ایک کام کا ریلیشنشپ، یہ ساری میں باتیں پہلے بتا چکا ہوں، تو میرے خیال میں اس کو اگر آپ ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیں تو میری وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں. اور یہ آخری پوائنٹ اس کا ہے کہ پلیس ون اوریجنل ورک ان دی کیس آف تھیسز اور ڈیزرٹیشن ان دی کانٹینٹس آف ایگزسٹنگ لٹریچر، وچ مینس کہ آپ دیکھیں کہ کسی کا اگر ہیں تو کہیں وہ آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اس ڈیزرٹیشن کے بعد کوئی اور سولوشن بھی آ چکا ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے. تو اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اٹ مینس مطلب کنکلوژن ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ جو سورسز ہیں آپ کے لٹریچر ریویو کے، ان سب سے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے خود کو. اچھا، یہ ایک اس کا لٹریچر ریویو کو ہم اگر ایز اے پروسیس ڈیفائن کریں کہ یہ اگر ہمارے پاس پروسیس کے طور پر ہے تو اس کی کیا جو ہے آپس میں لنکس ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ لسٹ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سرچ ہے. سرچ آپ کریں گے تو آپ کے پاس کسی چیز کی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں کہ جی ایک ٹاپک ہے، مثال کے طور پہ وائرلیس کمیونیکیشن ٹاپک ہے، تو اس کے میں نے یہ پیپرز پڑھ لیے ہیں یا میں نے پڑھنے ہیں، یہ جو بکس ہیں ایکس وائی زی بکس ہیں یہ میں نے پڑھنی ہے، یا ان میں فلاں فلاں ٹاپک میں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں چیپٹر پڑھنا ہے. وہ لسٹ آپ مینٹین کریں گے اور وہ آپ ساتھ ساتھ رائٹ کرتے رہیں گے. مطلب وہ کانٹینٹس آپ نے رائٹ نہیں کرنے، صرف لسٹ کے یا ان چیزوں کے نام آپ اپنے پاس لکھ کے نوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ اس کو سیکھتے بھی جائیں گے. جتنا جتنا آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کو ریلیشن کا پتہ چلتا جائے گا کہ ہر ایک ٹاپک میں لوگوں نے جو ایگزسٹنگ سولوشنز ہیں ان کے آپس میں ریلیشنز کیا ہیں. Okay, components of literature review. Okay, what should be the component? Okay, what should be the component? So, development of the literature review requires 4 stages. Those 4 stages are problem formulation, literature search, data evaluation, analysis and interpretation. These all things are defined. یہ آپ کے پاس defined ہے یہاں پر کہ آپ نے اگر ٹاپک اور فیلڈ کو پہلے سے اگر وہ ایگزامنڈ ہوئی ہے تو اس کے مین ایشوز کون سے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اگر وائرلیس کمیونیکیشن کو سلیکٹ کیا تو وائرلیس کمیونیکیشن میں پہلے سے جو کام ہوا ہے ان میں لوگوں کو ایشوز کیا ہیں یا کون کون سے پرابلمس کو لوگوں نے ڈیفائن یا سالو کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لٹریچر سرچ، آپ مٹیریل سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گوگل از دا فیمس تھنگ وی آل نو. اور اس کو آپ ڈیٹا کو ایویلویٹ کرتے ہیں، انالیسز اینڈ انٹرپریشن کرتے ہیں، ڈسکسنگ دا فائنڈنگز اینڈ کنکلوژن. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو بھی فائنڈنگز آئیں، جو بھی کنکلوژنز آئیں ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈسکشن مینز ود یور کلیگز اور ود یور پروفیسر اور اینی ون. ٹھیک ہے، ورکنگ ایک لٹریچر کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کریں گے. لٹریچر اگر آپ نے کر لیا ہے یا آپ شروع کرنے لگے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کریں گے. آپ کے پاس 4 مین چیزیں ہیں: فائنڈ اٹ، مینیج اٹ، یوز اٹ اینڈ ریویو اٹ. ٹھیک ہے، اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو لٹریچر کی ٹائپس پتہ ہونی چاہیے، آگے ڈیفائن کریں گے، پہلے بھی میں کر چکا ہوں. اور اویلیبل ریسورسز کو آپ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اکثر آپ کسی پیپر کا ٹائٹل دیکھ کے اور اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ کے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایکسیس آپ کے پاس نہیں ہوتا مختلف ڈیجیٹل لائبریریز کا. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ آپ کے پاس سرچ اسکلز ہونی چاہیے. جب یہ ایک الگ سے فیلڈ ہے، اس پہ میرے خیال میں نیکسٹ ٹائم تیار کروں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اسپیسیفک چیزیں کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں. گوگل پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ارریلیونٹ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں. ریڈنگ ایفیشینٹلی. اب ایفیشینٹلی ریڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ سمپل ریڈنگ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے. آپ کیپنگ ٹریک آف ریفرنسز، یہ جو میں نے پہلے بات کی، یہ ابھی میں مینیج اٹ میں پڑھ رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، مینیج اٹ کا آخری جو ہے وہ ہے رائٹنگ ریلیونٹ انوٹیشن. آپ کی کوشچن سے اور آپ کی ریسرچ ٹاپک سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوں گی وہ آپ رائٹ کریں گے، ارریلیونٹ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اس لٹریچر کو؟ آپ اس کو اپنے سلیکٹ کرنے کے لیے، ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت سے موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹاپک آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بائی دا وے جنرلی آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر سے آپ کو ٹاپک مل جاتا ہے.
मतलब सब टॉपिक आप उसको अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं, आपको पता है PhD तो एक नैरो से छोटे से सब टॉपिक पे भी हो जाती है। फिर उसके बाद अगेन वही डेवलपिंग योर क्वेश्चन एंड रैशनल एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर वर्क एंड थ्योरी एंड डिजाइनिंग मेथड्स, ये सब कुछ पीछे डिफाइन हो चुका है। और उसके अलावा आप अगर रिव्यू इट राइटिंग पर्पसफुली आपकी राइटिंग, और ये सब ये मैं आगे डिफाइन करता हूँ उसको। थोड़ा सा यहाँ से स्पीड पकड़ेंगे। अच्छा, सोर्सेज हमारे पास लिटरेचर की क्या होती हैं, ये एक तो हमारे पास जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वैलिड सोर्स माने जाते हैं, स्पेशली जो कि अप टू डेट हों, ठीक है, और ये आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेटली जो आर्टिकल 2014 में पब्लिश हुआ होगा तो इट मीन्स कि वो रिव्यू के लिए मैक्सिमम 2013 में सबमिट हुआ होगा, ठीक है। तो आपके 2013 की 14 तक का आपके पास लेटेस्ट सोल्यूशन आ चुका है उस क्वेश्चन का जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया था, अगर उससे रेलिवेंट आपको कोई जर्नल का पेपर मिल गया। जर्नल दो टाइप के होते हैं मेरे ख्याल में, जो पब्लिशिंग योर रिसर्च का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने शायद डिफाइन किया होगा इस चीज़ को, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको अटेंड नहीं कर सका, लेकिन मैं दोबारा एक थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ कि जर्नल एक तो हमारे पास नॉन रेफर्ड होते हैं। नॉन रेफर्ड थोड़े से अच्छे नहीं समझे जाते हैं क्योंकि उसमें रिव्यू प्रोसेस जो होता है या तो वो होता नहीं है, और अगर होता है तो दैट इज़ नॉट अ ब्लाइंड रिव्यू या कुछ इस तरह। तो एनीवे आप जर्नल आर्टिकल्स जो कि रेफर्ड जर्नल आर्टिकल्स हैं और अप टू डेट हों तो यू आर लकी अगर आपको अपने क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स मिल गए हैं। दूसरा, ये फ्रीक्वेंटली यूज भी होते हैं, नीचे इसमें लिखा हुआ भी है जो ऐड किया हुआ है बुलेट में। अब डिपेंडिंग ऑन द पब्लिकेशन दीज मटेरियल्स मे बी रेफर्ड मटेरियल्स, यही जो मैंने आपको बात की, तो ये रेफर्ड मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। अली हसन साहब, मैं आपको आखिर में इंशाल्लाह बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ जर्नल बता दूंगा, ये आगे वैसे आ भी रहा है ये कि व्हाट अबाउट नॉन रेफर्ड जर्नल, वो पहले तो हमने जनरली हमने बताया था। अभी नॉन रेफर्ड मटेरियल सच एज ट्रेड जर्नल और मैगजीन यूज लेस रिगुलर स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रीनिंग प्रायर टू पब्लिकेशन, यही मैंने बात की कि उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लो होता है बिकॉज वो रिव्यू प्रोसेस को सीरियसली नहीं लेते। विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स आपका पेपर पब्लिश हो जाता है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं होती आपको। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी माशाल्लाह ये चीज़ है कि HEC और वो जो हैं तो SCI मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल्स को मानती है, ISI इंडेक्सेशन ज़रूरी होती है, तो वो बेसिकली रेफर्ड जर्नल्स होते हैं। जो नॉन रेफर्ड होते हैं इसमें बाज़ दफ़ा तो फेक जर्नल्स भी निकल आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है लिटरेचर रिव्यू करते हुए। आई विल कम बैक टू द टॉपिक। तो लिटरेचर रिव्यू करते हुए आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस जर्नल का पेपर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उससे वैलिडिटी पता चल जाती है। नॉन रेफर्ड मटेरियल मे नॉट बी चेक्ड एज इंटेंसली एज रेफर्ड मटेरियल, ये नीचे लिखा हुआ है, बट मैनी कैन स्टिल बी कंसिडर्ड यूजफुल, ये यूजफुल होते हैं, ऑल्दो नॉट फॉर साइंटिफिक लिटरेचर एंड रिसर्च। इट मीन्स अगर आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन पता करनी है, वायरलेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पता करनी है या उसकी टाइप्स, तो वो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने क्वेश्चन को या अपने रिसर्च टॉपिक को डिपेंडेंट ही आप हो जाए नॉन रेफर्ड जर्नल पे, दैट विल बी अ मेथड, ठीक है। बुक्स आपके पास सेकेंडरी सोर्स होती हैं लिटरेचर की, फर्स्ट सोर्स आपके पास जर्नल के पेपर्स थे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकते हैं, वो आगे बता देता हूँ कॉन्फ्रेंस का भी। बुक्स आपके पास होती हैं लेकिन बुक्स का एक प्रॉब्लम है कि लेटेस्ट जो बुक्स होती हैं वो मतलब बहुत ही कम मिलती हैं आपको, खास तौर पे जो हमारी कोर्स की जो बुक्स होती हैं या लाइब्रेरीज में जो बुक्स पढ़ी होती हैं कि वो थोड़ा सा, रिमेंबर दैट बुक्स टेंड टू बी लेस अप टू डेट। उसकी वजह ये है कि एक बुक को पब्लिश होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। रिसेंटली मैंने एक बुक चैप्टर एक प्रोफेसर के लिए वो किया, राइटअप किया उसका, वो अभी 2014 का वो बुक चैप्टर, मतलब अभी तक का मैंने उसमें डाटा डाला है, लेकिन वो जाके पब्लिश होगा 2000 मेरे ख्याल में 15 के एंड में या इस तरह से वो पब्लिश होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि दैट बुक इज़ अप टू डेट, भाई उसको 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में आपको तो पता है कि हर हफ्ते पे हर महीने कितने पेपर्स और कितनी रिसर्च एडवांस हो रही है, तो थोड़ा सा बुक पे कम रिलाय, हाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी चीज़ की डेफिनेशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट दे कैन बी
of literature review. Then we have conference proceedings. Proceedings means papers and publication. Conference proceedings are also very important and they are also up to date. They can be useful in providing the latest research. But the problem is کہ اس کا یہ ہے کہ اس میں اگین آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کانفرنس کون سی ہے یا اس کی ہسٹری کیا ہے. اگر تو آپ نے کسی ایسی کانفرنس میں کر دیا ہے اس کا آپ نے پیپر پڑھ لیا ہے کہ جس کی مطلب کوئی ہسٹری ہی نہیں ہے, فرسٹ کانفرنس, سیکنڈ کانفرنس یا انٹرنیشنل کانفرنس, نیشنل کانفرنس, تو دین اگین اس کا ریویو پروسیس وہی والا اس کا مثال ہے کہ وہ نان ریفرڈ اینڈ ریفرڈ جرنل. اگر آپ نے اچھی کانفرنس, پاکستان میں جس طرح IT کی کانفرنس ہوتی ہے, انیمک ایک کانفرنس ہوتی ہے, امٹیک ایک کانفرنس ہوتی ہیں, یہ 3-4 کانفرنس ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوتی ہیں اور بڑی اچھی ان کی ورک ہوتی ہے. ایک ایگزامپل دی میں نے آپ کو. اس طرح سے دنیا میں اور بہت سی کانفرنس ہیں جو بڑی ٹاپ کی کانفرنس ہیں, ہر فیلڈ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بٹ ٹرائی not everyone. At least should be an IEEE Explorer. At least. Okay. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی یا کسی بھی کارپوریشن کی رپورٹس ہوتی ہیں. اسپیشلی اگر آپ ٹیلی کمیونیکیشن کی طرف جائیں تو کچھ میرے ساتھی جو دوست ہیں وہ یہ ٹیلی نار کے لیے یا یو فون کے لیے وہ یا مختلف ایکسیٹرا ان کے لیے اگر جو کام کرتے ہیں یہ ہر سال کچھ رپورٹس لکھتے ہیں کہ بھائی, اور وہ رپورٹ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمپنی میں یا ایک کارپوریشن میں ہر ایک لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. بزنس بھی اس میں ہے, بزنس کی الگ رپورٹس اس میں بنتی ہیں, بینکنگ کے حوالے سے کسٹمر کی الگ رپورٹس بنتی ہیں, ٹیکنیکل جو پرابلمز انہوں نے سالو کیے ہوتے ہیں پورے سال میں ان کی الگ رپورٹ بناتے ہیں انجینئرز وہاں پہ. تو وہ اگر وہ آپ کو کہیں سے مل سکتی ہیں یا مل جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں لٹریچر ریویو کے لیے, بٹ دے آر ناٹ ہاؤ کین آئی سے فرسٹ سورس, دے کین بی سیکنڈری سورس, رائٹ. میں آنسر کروں گا افتخار احمد صاحب, میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کرتا ہوں اس چیز کا, میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا میں اس کو اسکپ کروں گا, تھیسس کو اس کو میں اسکپ کروں گا کیونکہ میں آلریڈی اس کے بارے میں بول چکا ہوں کہ ڈیزرٹیشنز ہمارے پاس ہوتی ہیں اس میں آتی ہیں. انٹرنیٹ میرے خیال میں اس کو میں اگین اسکپ کروں گا. وی آل نو دیٹ انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس کافی انفارمیشن ہوتی ہے, بٹ اگین میں نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ کسی چیز کو سرچ کرنے کے لیے اور سرچ کرنے کے بعد اچھے آنسر کی سلیکشن کے لیے ایک الگ سے لیکچر ہونا چاہیے. وہ انشاءاللہ وقار بیگ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی ارینج کریں. تو وہ حوالے سے پھر پاس ایک سورس ہے کسی بھی چیز کا سولوشن فائنڈ کرنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم جب یہ سارے پروسیس ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان اسیسنگ ایچ پیس وچ مینس ایچ سورس آف لٹریچر کنسنٹریشن شوڈ بی گیون ٹو واٹ. دس از اے کویسچن. اب آپ نے یہ اب دیکھیں اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کی انفارمیشن, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اگر آپ کو کچھ مل گیا ہے انٹرنیٹ کے تھرو یا کہیں سے کسی دوست سے کسی لائبریری سے, تو اس کے اندر کون سی 4 چیزوں کو 5 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے لٹریچر کے لیے کہ یہ چیز آیا میرے لٹریچر میں کام آئے گی یا نہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی پرومیننس کیا ہے, وچ مینس کہ وہ پروف, اس کا وہ قسم کا آپ نے پروف دیکھنا ہے کہ بھائی آتھر کون ہیں, ان کا تعلق ہے نہیں مطلب اس فیلڈ سے, یا ان کی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہسٹری ہے تو ان کی بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آتھرس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ایویڈینس کے اوپر مطلب ریلائی کر رہے ہیں یا نہیں. دیکھیے چیز کی پروبیبلٹی یہ تو نہیں ہے کہ آتھرس کے آرگومنٹ بالکل ہی الٹ ڈائریکشن میں ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہی 3G 4G اور 5G کی اگر ایگزامپل دوں تو اگر ایک آتھر کہتا ہے کہ 5G تو پاسبل ہی نہیں ہے, اب اگر وہ ایسا آرگومنٹ دے دیتا ہے کسی ریسرچ پیپر میں یا کہیں پہ اس نے لکھنے کو تو کوئی کچھ بھی لکھ سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ 5G تو پاسبل ہی نہیں آنا, تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو اگر وہ کہیں نان ریفرڈ جرنل میں یا کہیں پہ وہ پبلش ہو بھی گیا ہے تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا.
या तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि उसकी रिसर्च साइंटिफिक फाइंडिंग्स क्या हैं, उसकी प्राइमरी हिस्टोरिकल मटेरियल उसने क्या किया, मुख्तलिफ चीज़ें आपने देखनी है, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है, और उसके अलावा कन्विंसिंग है या नहीं ऑथर्स की बात, ये आपने देखनी है। ये आप कैसे देखेंगे? लिटरेचर रिव्यू करेंगे। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप किसी एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व मल्टीपल सोल्यूशन देखेंगे, तो अगर तो वो मल्टीपल सोल्यूशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है लेकिन अगर एक सोल्यूशन उस चीज़ को पॉसिबल कर रहा है और एक सोल्यूशन बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं पे प्रॉब्लम है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ किसी ऑथर ने कुछ गड़बड़ जरूर की है। कहा कि टू बी ऑनेस्ट बहुत से फेक जर्नल भी होते हैं और बहुत सी पब्लिशर्स या बहुत सी एजेंसी सिर्फ मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो एक अलग ही टॉपिक है। बाहर के आपने इस चीज़ को देखना होता है। ओके, जब आपने लिटरेचर कर लिया, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें लिटरेचर को ज़ाया नहीं करना होता, तो आप किसी भी लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए वेट अ बिट, आई हैव सम क्वेश्चन। वेल, खालिद साहब, उस्मान खालिद साहब, ये मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। मेरे ख्याल में मैं पहले इन 2 क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ, फिर मैं सेकंड फेज है हमारी आज की प्रेजेंटेशन का। अभी तक तो हमने कहा कि लिटरेचर रिव्यू करेंगे किस तरह, इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि करने के बाद हमारे पास जब डाटा कलेक्ट हो गया है तो हम उसको एज अ पेपर कैसे लिख सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू को, मतलब हम एक सर्वे पेपर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था इफ्तिखार साहब का। उन्होंने जो कहा कि डू वी नीड टू साइट द इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक? यू कैन साइट द टेक्स्ट बुक. You cannot say, I mean, if there are 14 chapters and you want to cite chapter 12, so you can say chapter 12 from page XY to page Z, from chapter 12 book this, and then of course if that book is validated book, so it must have I, ठीक है, उसका इंटरनेशनल वो सीरियल नंबर होगा, तो आप उसको शामिल करके आप उसको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। यू कैन इजीली गिव द रेफरेंस। ओके। और सेकेंडली आपके पास जब आता है कि डू यू बिलीव दैट IEEE इज कीपिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल द कॉन्फ्रेंसेज? अच्छा, इसमें एशियन कंट्रीज एंड यूरोप, शुड वी गिव मच इंपॉर्टेंस टू द वन इन यूरोप और USA? वेल, इसमें एक बड़ी मजे की मैं आपको बात बताऊं कि जो भी अच्छी कॉन्फ्रेंसें हैं, जो पुरानी कॉन्फ्रेंसें हैं, वो कभी भी एक जगह पे बार बार नहीं होती, स्पेशली कंप्यूटर के हवाले से। अगर जहां तक मुझे मैं अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात करूंगा, हमेशा वो कॉन्फ्रेंसेस चारों कॉन्टिनेंट्स में वो मूव करती रहती हैं। उसका रीज़न ये है, दैट्स वाई दे आर गुड कॉन्फ्रेंसेस, बिकॉज वो हर एक रिसर्चर को और हर एक कम्युनिटी को वो टच करती है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि USA की सारी कॉन्फ्रेंसें अच्छी हैं या पाकिस्तान की या इंडिया की सारी कॉन्फ्रेंसें बेकार हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक कॉन्फ्रेंस की अपनी वर्थ होती है, उसकी हिस्ट्री होती है। अभी अगर आप पाकिस्तान में FIT होती है हर साल, ठीक है, वो कॉन्सर्ट्स वाले उसको मैनेज करते हैं। मेरे ख्याल में इस दफ़ा 13th होनी है या 14th होनी है, आई डोंट नो, या 12th होनी है शायद, लेकिन आई हैव बीन देयर इन 10th एंड 11th। तो एक कॉन्फ्रेंस को अगर 10 साल या 11 साल हो चुके हैं, इट मीन्स कि वो अभी तक, और IEEE के साथ वो कंप्यूटर सोसाइटी के साथ वो जो है उसकी एफिलिएशन है या स्पॉन्सरशिप है, तो इट मीन्स कि उस कॉन्फ्रेंस में कुछ जान है। दैट्स वाई वो इतना चल रही है। जो ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, थोड़ी एम्बिगुअस होती है, वो 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा होती ही नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि उसकी अली हसन साहब की, आई एम सॉरी अगर ये हसान है या हसन है, हमें जर्नल की ये पता करना है कि वो रेफर्ड है या नॉन रेफर्ड है, ये बड़ा इजीली हमें पता चल जाता है। आई थिंक इस हवाले से शायद उसमें उन्होंने बताया भी हो, अदरवाइज मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ पे। आप उस लिंक में उस जर्नल का ISSN नंबर दे के तो आपको अच्छी तरीके से मतलब पता चल जाता है कि आया वो इंडेक्स्ड है या नहीं है। जो भी SCR होगा तो वो मतलब पता चल जाएगा। सॉरी, SCR कह रहा हूँ, SCI होगा या SCIE होगा, जो भी होगा पता चल जाएगा।
I cannot answer to this specific question on this occasion. What about JCR? I'm not sure, right? تو وہ ہم انشاءاللہ اگر بعد میں آپ کمیونیکیٹ کریں میں آخر میں دوں گا اپنا ایڈریس وغیرہ سو آئی کین گیو یو دا لنک. اینی وے لیٹس کم بیک ٹو دا لیکچر. ناؤ وی just for example, for instance, if we have completed the literature review or we think that we have got some useful information for a specific topic, so now how to write that thing? We want to publish. For example, if I want to publish my literature review, okay, I have done a lot of literature review, it's time to get it done somewhere in a validate place. So there should be three main components, just like every research paper. There should be introduction, then the body section, and then we have the conclusion section, right? اس کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے رکھنا کیا ہوتا ہے. اسٹرکچر جو ہے ایک ریویو آرٹیکل کا، ریویو آرٹیکل آپ کا لٹریچر ریویو ہونے کے بعد ہی پاسبل ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پڑھائی کرنی پڑتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے 4-5 پیپر پڑھے اینڈ دین یو گو فار writing a review article. Of course, you need some good background on that thing. You should conform to the anatomy of a typical scholarly article. ٹھیک ہے کہ جو آپ نارملی ایک آرٹیکل لکھتے ہیں کسی بھی ریسرچ کی فیلڈ میں جس میں ایبسٹریکٹ بھی ہوتا ہے، انٹروڈکشن، میتھڈز، ریزلٹس، ڈسکشن، ساری چیزیں ایک لٹریچر ریویو کا حصہ بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مختلف آپ نے اس کا ایبسٹریکٹ بھی لکھنا ہوتا ہے، ہر ایک چیز ہوتی ہے. I will give you example how, but let's talk about that. What should be included in the introduction part, because here we are not specific or proposed solution. We are not proposing any solution, but we are talking about already proposed or already existing solutions. That's how we complete literature review, right? We should be very careful while writing an introduction part. In an introduction part, problem definition can be handled in the same way we can handle for writing our own research paper. تو پرابلم ڈیفینیشن آپ اس میں آرام سے لکھ سکتے ہیں، بٹ سولوشن میں نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کسی جو ہمارا سولوشن ہوتا ہے، میتھڈ ہوتا ہے، ہم اس کو آگے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں تو ہمارا تو کوئی سولوشن نہیں ہے، ہم نے تو ایگزسٹنگ سولوشن کو ڈیفائن کرنا ہے. سو دیر شوڈ بی اے ریلیشن بٹوین پرابلم ڈیفینیشن اینڈ دین ایگزسٹنگ سولوشن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باڈی میں آپ کنٹین کیا کرتے ہیں؟ ڈسکشن آف سورسز، وچ مینس کہ جو پہلے آپ نے جتنی سورسز یوز کی، آیا آپ نے بک میں پڑھا ہے. بیسیکلی اس میں بک کو تو نہیں کیا جاتا، بک کو آپ سائٹیشن میں ڈال سکتے ہیں، لیکن بک کی بیسس پہ آپ لٹریچر ریویو کا پیپر نہیں لکھ سکتے، بیکاز دیٹ از آلریڈی پریزنٹ ان دا بک. لٹریچر ریویو لکھنے کا ایک بڑا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیلڈ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں اگر کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس ٹاپک کے اوپر جو آپ نے جس کا آپ نے ریویو کیا ہوا ہے لٹریچر، تو اس کو آپ نے ایک کریم بنا کے دینی ہوتی ہے. دس پیپر شوڈ بی اور دس آرٹیکل شوڈ بی اے کریم اور شوڈ بی اے ویری کنکلوسیو، کہ بجائے اس کے کہ آپ نے اگر 10 پیپر پڑھے تھے یا آپ نے اگر 20 پیپر اور 5 بکس پڑھ کے آپ کے ذہن میں جو آیا اس کو آپ نے جب سمرائز کرنا ہے ایک آرٹیکل میں، اٹ مینس کہ جو آپ کا ریڈر ہوگا اس کو وہ 10 پیپر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آپ کا پیپر، آپ کا آرٹیکل پڑھ کے ہی وہ اس چیز کو سمجھ جائے. یہ مین پرپز ہوتا ہے کسی بھی لٹریچر آرٹیکل کو لکھنے کا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا سینٹرل تھیم یہی ہوتا ہے. باڈی بات ہوگی کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز. اس میں ایک اچھی سی وہ بات ہے لٹریچر کی، جب آپ خود بھی کوئی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کنکلوژن میں آپ نے فیوچر ریسرچ ڈائریکشنز کو ضرور لکھنا ہوتا ہے. کسی بھی اچھے ریویو آرٹیکل کی یہ نشانی ہے کہ آپ کو کسی پرابلم کا، کسی ٹاپک کا انٹروڈکشن دے گا، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ اس میں ایگزسٹنگ سولوشنز کیا تھے، لوگوں نے کس طرح سے اس کو میتھڈس کو یوز کیا، اینڈ دین اٹ ول لیٹ یو نو
that how you can, کیونکہ ایک ریڈر تبھی آپ کے پیپر کو پڑھنے میں انٹرسٹ لے گا جب اس کو سمجھ آئے گی کہ یار اس بندے نے فیوچر کی طرف ہمیں بتایا ہے, فیوچر ڈائریکشن دی. ان دیٹ کیس یو کین ڈیفینیٹلی گو. اور یہ اس کو لکھنا ضروری ہے. کچھ ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. اچھا, دس کین بی جنرل آرگنائزیشن آف یور سروے پیپر اور لٹریچر ریویو آرٹیکل اور ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو کال. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے براڈر ٹاپک سے شروع کرنا ہوتا ہے انٹروڈکشن کو لکھنا, پھر آپ اس کے سب ٹاپک ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں اس کی ایگزامپل دوں, میں نے وائرلیس کمیونیکیشن کو سلیکٹ کیا تو میں وائرلیس کمیونیکیشن کو ڈیفائن کروں گا. براڈر ٹاپکس ہوں گے اس میں. وائرلیس کمیونیکیشن میں آتا ہے وائرلیس سینسر نیٹورک, انڈر واٹر سینسر نیٹورک, سائبر فزیکل سسٹم, موبائل ایڈ ہاک نیٹورک, موبائل کمیونیکیشن لائک 3G 4G LTE, ان سب پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے, وائی فائی کمیونیکیشن, یہ سارے اس کے براڈر ٹاپکس آ گئے. اس کے اندر سب ٹاپکس آ جاتے ہیں. پھر سب ٹاپکس میں ان کی پرفارمنس کس طرح سے امپروو ہوئی, ان کا ڈیلے کس طرح سے کم ہوگا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس سب ٹاپکس آ گئے. ان کی مختلف لیئر ہوتی ہیں, راؤٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ کیا ہے, کس طرح سے ڈیٹا آ رہا جا رہا ہوتا ہے, ڈیٹا اسٹریمنگ کیسے ہوتی ہے, ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ, یہ سب ٹاپکس میں ہو گئے. اور اسٹڈیز لائک یورز, اب آپ ان سب ٹاپکس میں سے ایک سب ٹاپک کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرا اس میں کیا سب ٹاپک ہے. میرا مطلب یہ کہ جس کا آپ نے لٹریچر کیا ہوا ہے وہ کون سا سب ٹاپک ہے. تو اس طرح سے یہ سائڈ پہ پکچر بھی بنی ہے کہ براڈر اینڈ دین نیرو نیرو نیرو, اس طرح سے آپ کا لٹریچر ریویو ہونا چاہیے. Okay, how to organize your studies, which means all the literature review you have done so far. It should be chronological, okay, maybe by publication date or maybe by trend. As I told you, if I start writing a literature review or mobile communication, so I can start telephone, then 2G, then 3G, then 4G, and then forthcoming 5G, and then its challenges. This can be a better way to organize my data rather than I start writing 5G, then 3G, then telephone. You know what I mean, okay? I know the audience know this thing. This is very basic thing. And then publication date also matters. Of course, if you will organize your data, so it should be by publication date. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ سولوشن 2012 کا بتا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک سے 2008 کا بتا کے پھر 2013 کا بتا رہے ہیں. تو دین اگین اٹ ول بی پرابلمیٹک فار اے ریویور اور اے ریڈر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کی تھیم جو ہے, اسٹرکچر وچ کنسیڈرز ڈفرنٹ تھیمز. ٹھیک ہے, یور اسٹڈیز شوڈ بی اسپیسیفک ٹو اے تھیم. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ ڈفرینٹ. ابھی میں مثال کے طور پہ وائرلیس سینسر نیٹورک کے بارے میں لٹریچر ریویو لکھنا چاہتا ہوں اور میں نے بیچ میں ذکر کر دیا ہے انڈر واٹر کا بھی, تو دین اگین میری تھیم چینج ہو گئی. ٹھیک ہے, میتھڈولوجیکل اسٹڈیز بھی ہونے چاہیے کہ جی آپ کے میتھڈس جو آپ کے تو نہیں, مطلب آپ نے جو جن لوگوں کا آپ نے پیپرز پڑھے ہیں, جن لوگوں کا آپ نے لٹریچر ریویو میں شامل کیا اپنے, ان لوگوں کے میتھڈس کیا تھے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کون سے میتھڈ یوز کیے تھے ان لوگوں کے ڈیٹا کو اینالائز کرنے کے لیے. یو شوڈ ہیو دا کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو اپروچز. ٹھیک ہے, آپ نے یا تو آپ نے ان کی کوالٹی کو اینالائز کیا. فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈفرینٹ سولوشنس تھے کسی بھی, اگر ہم اس کی بات کریں میڈیکل سائنسز کی, اگر ہم بات کریں تو کسی بھی بیماری کا علاج کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ دوائیاں یا ڈفرینٹ ہمارے پاس سولوشن موجود ہیں آلریڈی, لیکن ان میں پرابلم کیا ہے, ایک کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں, ایک کے زیادہ ہیں, ایک کا ٹائم جو ہے اس کو سالو کرنے کا, اس وائرس کو, چھوٹا سا اگر کوئی وائرس ہے, اگر کوئی بخار ہے, کچھ بھی ہے, ٹائیفائڈ ہے, تو ٹائیفائڈ کو کوئی سالو دوائی جلدی کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ٹیشوز ہمارے ڈیمیج بھی کر رہی ہے. دوسری دوائی ہے وہ ٹیشوز ڈیمیج نہیں کرتی لیکن وہ ٹائم زیادہ لیتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو اپروچز کسی بھی ایگزسٹنگ سولوشنس کو چیک کرنا ہے. رائٹ,
یہ بھی آپ نے شامل کرنا ہوتا ہے اس میں. کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے تو میں تھوڑا اسپیڈ اپ کروں گا اس کو. میکنگ لنکس بٹوین یور اسٹڈیز, آئی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دس تھنگ. اچھا, اس میں ایگریمنٹس اینڈ ڈس ایگریمنٹس, دیز آر امپورٹنٹ تھنگز. دیز تھنگز آر گونا ہیلپ یو وائل رائٹنگ اینی پیپر. اوکے, وائل یو آر رائٹنگ اینی پیپر. سو آپ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ اب ایگری کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کے ساتھ تو آپ نے جنگ تو نہیں چھیڑنی ہے سارے ریسرچرز کے ساتھ, کسی نہ کسی کے ساتھ تو آپ نے ایگریمنٹ بھی کرنا ہے کہ جی یہ اس کا کام ٹھیک ہے, لیکن میں اس کا کام اچھا بھی کر رہا ہوں اور زیادہ بہتر کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایگریمنٹ بھی کرنے ہوتے ہیں کچھ آتھرس کے ساتھ, اور آپ نے ڈس ایگریمنٹ بھی کرنے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پیپر میں کچھ اس طرح کے جملے لکھے ہوں کہ جی آئی ایگری ود دا آتھر, اور اٹ از پاسبل ٹو ویلیڈیٹ دا ریزلٹس آف آتھر. ٹھیک ہے, تو دین میرے خیال میں پھر ہمارے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سب کچھ ویلیڈیٹ ہے. آف کورس یو ہیو ٹو شو دیٹ وائی یو آر پرفارمنگ یور ریسرچ, رائٹ. تو ان دیٹ کیس آپ نے یہ جملے اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ بڑے کامنلی یوز جملے ہیں, اور ان سینٹینسز سے ہر ایک چیز پروو ہو جاتی ہے. اور آپ کو ڈیفینیٹلی وائل ہیونگ سم ریسرچ یو ہیو ٹو فالو سم ایتھکس. تو آپ کبھی بھی اس قسم کا جملہ نہیں لکھیں گے ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دا آرگومنٹ بائی آتھر بی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مطلب آپ نے کسی کے اوپر اٹیکنگ یا اگریسو میں شو نہیں کرنی ہوتی. یو کین فالو دیز تھنگز لائک ہاؤ ایور author B points to this. On the other hand, author C makes the case that conversely author D argues, or something like that. آپ ڈس ایگریمنٹس کی میں نے کچھ ایگزامپلس یہاں پر انکلوڈ کی, اور ایگریمنٹس کی بھی, کہ آپ کسی سے ایگری کریں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہر ایک لٹریچر ریویو میں کوئی بھی آپ اچھا لٹریچر کا پیپر اٹھائیں گے, کوئی بھی, اس میں ایک ٹیبل, اور وہ ٹیبل کہیں الگ سے نہیں بنانا پڑتا. جو آپ کی انفارمیشن انکلوڈ کرنی ہے اپنے لٹریچر ریویو میں, جن بھی آپ نے سولوشنس کو کرنا ہے, انکلوڈ کرنا ہے, ان کا آپ نے ٹیبل بھی بنانا ہے. اب ٹیبل کس طرح سے بنتا ہے میں آگے ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو, اور یہ بہت یوزفل ہوتا ہے, آپ کے کام کو بہت زیادہ یہ سمرائز کر دیتا ہے. اور اس کا what that table should be, what is the purpose of that table? So it says that such a table provides a quick overview that allows the reviewer to make sense of a large mass of information. Of course, while writing a research paper, it is possible that your paper should be of 10 to 15, starting from 10 minimum and then going up to 30 or 35 pages long. So in the beginning, and especially for reviewing process, if you have included, which you should include, a summary table, so reviewer or reader will definitely first jump to the summary table, that okay, what kind of solutions or what kind of problem this guy is dealing with. So if you have no summary table in the literature review kind of article or survey kind of article, that there will not be a good impression at least. Okay? اس ٹیبل کے اندر ہونا کیا کیا چاہیے, what should be the component. آپ اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں, آتھر کا نام رکھ سکتے ہیں یا پروپوز سولوشن کا نام رکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو آگے ایک ایگزامپل دوں گا کس طرح سے, یہ میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ گیا ہے, یہ کسی بھی لٹریچر کا ہے. فار ایگزامپل ایٹماسفیرکس ان سروس انوائرمنٹس, رائٹ. تو اس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ گئیں. اوپر آپ دیکھیں سائٹیشن آ گئی, جی یہ ان لوگوں کا ہے, بیلیزی, کرولے اینڈ ہیسٹی in 1993 they got some samples from 125 adults and the environment was furniture store and the method was, now you can see کہ میں نے کیا کیا, میرے سامنے یہ ٹیبل آیا اور مجھے اس سب کا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ہیسٹی نے یا کرولے نے کیا کام کیا تھا. اس نے 125 ایڈلٹس کا سیمپل لیا, اس نے فرنیچر اسٹور کے انوائرمنٹ ڈیفائن کیا, لیبورٹری ایکسپیریمنٹس کیے, فوٹوگرافک سلائڈ سیمولیشنس کے ذریعے, وہاں میں کول کلرس تھے وہاں پہ کریٹڈ ڈفرنٹ, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکس وائی زی کچھ بھی آپ افیکٹ, مطلب کسی بھی حوالے. تو یہ ٹیبل اب دیکھیں اس سے کیا ہوا, اس ٹیبل کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو کوئی 8 سے 10 پیجز اس نے لگائے ہوں گے اس کے اوپر.
लेकिन ये टेबल पढ़ के मुझे उस सारे पेज को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ से ही आपकी क्वालिटी का पता चल जाएगा कि आपने लिटरेचर भी क्या किस तरह से, ठीक। तो ये समरी टेबल मस्ट है। उसके अलावा साइटेशन स्टाइल आ जाता है। ये तो मेरे ख्याल में जो पब्लिशिंग योर रिसर्च के नाम से जो लेक्चर था उसमें काफ़ी अच्छे क्या होगा। एनीवे आप इसको एज ए रेफर कर सकते हैं, बहुत से स्टाइल होते हैं आप साइटेशन को डालने के। तो लिटरेचर रिव्यू में भी ऑलमोस्ट उसी तरह ही साइटेशन स्टाइल फॉलो करते हैं जो कि आप एक नॉर्मल रिसर्च पेपर को लिखते वक्त फॉलो अप करते हैं। तो आई थिंक यू कैन इजली ये सिर्फ पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी। एक्टिव और पैसिव वॉइस की आप किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस यूज़ हो, पैसिव वॉइस भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी जनरल रूल, हमारा थंब रूल ये होना चाहिए कि कोई भी रिपोर्ट या रिव्यू पेपर या रिसर्च पेपर लिखते हुए हम एक्टिव वॉइस को ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। ये एक सिंपल आप कह सकते हैं कि इंग्लिश राइटअप की एक टिप थी। रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब मीन के ये वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑथर के या किसी भी बुक के, या स्पेशली ऑथर्स के लिए यूज़ होता है। आप जब किसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, विच मीन जब आप किसी चीज़ को साइट कर रहे होते हैं, किसी भी काम को, चाहे वो आप उस काम से एग्री कर रहे हों या आप उस काम से डिसएग्री कर रहे हों, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ओके, लेट अस अज्यूम that we have this and in wireless sensor network we have one of the important challenge is this, ठीक है। XYZ claims that or claim that, right। तो ये आपके पास इस तरह मुख्तलिफ की सारे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व एंड ऑल, ये आपके लिए एक लिस्ट है जो आप किसी भी पेपर को लिखते हुए यूज़ कर सकते हैं। आपके काम आएगी जब ये PPT आप डाउनलोड करके यू कैन सेव इट। टेंसेज जो है प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट। ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। स्टेटमेंट अबाउट व्हाट द थीसिस चैप्टर और सेक्शन डज, ठीक है। ये आपके खुद के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने बुक चैप्टर लिखा तो दिस चैप्टर डज प्रोवाइड। आप कभी ये नहीं लिख सकते कि दिस चैप्टर डज प्रोवाइडेड, बिकॉज यू आर राइटिंग करेंटली एंड द रीडर इज रीडिंग करेंटली, इट शुड बी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हाँ, रिजल्ट में या जो वो होता है उसमें आपको सेकंड टेंस जो है पास्ट टेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई वी हैव परफॉर्म सिमुलेशन, क्योंकि वो तो आपने पहले परफॉर्म करके आपने रिजल्ट्स डाले हुए हैं ना, तो आपको उसमें पास्ट टेंस ही यूज़ करना होता है। उसमें आप प्रेजेंट टेंस ये नहीं कह सकते कि वी आर परफॉर्मिंग सिमुलेशन, मीन्स कि आप अभी सिमुलेशन कर रहे हैं या पेपर राइटअप कर रहे हैं, मतलब लॉजिकल से एक बात है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये अक्सर मेरे से बहुत गलतियाँ हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द बिगिनिंग when I was in my bachelor's and I was writing my first research paper, so it was very difficult for me to, I had a lot of typos to be honest। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि जो यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए हेल्पफुल होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। ये आपने जो जनरली जो एक फैक्ट होगा हर एक साइंटिफिक फील्ड में, जिस तरह से हमारे पास यूनिवर्स एक होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, बीइंग अ मुस्लिम वी से दैट अल्लाह एक है, उस ऊपर कुछ आर्गुमेंट नहीं है। तो इसी तरह से साइंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्गुमेंट उसमें नहीं होती। पाई की वैल्यू ले लें आप, मैथ्स की तरफ अगर जाएँ तो अब वो उस पर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने आर्ग्यू कर दिया तो ठीक है। एंड इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, केल्विन की वैल्यू ले लें, कोई और बहुत सी इस तरह से होती है। तो इस तरह वो आप उनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फाइनाइट वेट कोएफिशिएंट्स हैव एन इफेक्ट ऑन हीट ट्रांसफर थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पोरस लेयर, सो मींस के इट इज कंफर्म कि उसका इफेक्ट होता है कोएफिशिएंट्स का फाइनाइट वेट पे, ठीक है। इस तरह और बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, ये हर एक फील्ड में डिफर करती हैं, बट देयर आर ऑलवेज सम साइंटिफिक ट्रुथ्स व्हिच कैन नॉट बी डिनाइड। उसके अलावा वर्ब टेंसेज आप प्रेजेंट जब यूज करते हैं, अ रिव्यू ऑफ करंट रिसर्च वर्क और अ रिसर्च वर्क ऑफ इमीडिएट रेलिवेंस टू योर स्टडी, ठीक है। ये जब आप लिखते हैं, साइट करते हैं किसी पेपर को या किसी ऑथर को, जब आप साइट
تو اس کی سائٹیشن میں جب آپ ادھر ریلیٹڈ ورک کے سیکشن میں جب تو آپ اس کو کس طرح سے رپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آتھر ایکس وائی زی concludes that hydraulic rate has a significant effect on future performance. For example, this is just an example. تو آپ اس میں فرسٹ ٹینس یوز کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ بہت ہی پرانا ہے, بہت ہی زیادہ, یا پاسٹ ٹینس بھی یوز ہو سکتا ہے, بٹ پریزنٹ ٹینس کو فالو اپ کرنا میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. اور پھر کمنٹس, ایکسپلینیشنز اینڈ ایویلویٹیو statements made by you when you are reviewing previous studies. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ میں نے جب ایک 3-4 پیپر پڑھ لیے ایک فیلڈ کے حوالے سے, ان کی میں نے کنکلوژن اب میں ایڈ کرنے لگا ہوں اپنے اس آرٹیکل میں. یہ جو ابھی میں آرٹیکل لکھ رہا ہوں اس میں اپنے پڑھے ہوئے 3-4 جو پرانے کسی اور کے تھے لیکن وہ پڑھے میں نے اور ان کو انالائز میں نے کیا, تو ان کا میں کس طرح سے کر سکتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے, مختلف اس کی نیچے ایگزامپلز ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اینڈ دین یو کین اپلائی اکارڈنگ ٹو یور اف یو وانٹ ٹو رائٹ اے پیپر. اینڈ یا تھینک یو ویری مچ آصف صاحب جو ہیں, ہاؤ ٹو رائٹ اے پیپر. تو آف کورس یو کین ٹیک دیٹ تھنگ, اور اس میں یہ ساری چیزیں میرے خیال میں آپ کو مل بھی جائیں گی. رپورٹ دا کانٹینٹ, فائنڈنگز اور کنکلوژنز آف پاسٹ ریسرچ. ٹھیک ہے, اٹ مینس یہ اسپیشلی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی لٹریچر ریویو, مور اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں جنرل ریسرچ کی تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن جب آپ لٹریچر ریویو لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو بار بار ایگزسٹنگ سولوشنس کی بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایگزامپل ایڈ کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بار بار اس طرح کی کی ورڈ یوز کرنے پڑیں گے. جب آپ کوئی سروے پیپر لکھیں گے تو اٹ مینس کہ آپ کو آلریڈی ایگزسٹنگ چیزوں کو کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بار بار یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے کسی کے کانٹینٹس کو یا فائنڈنگس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. Again, I think I have to, if you have some questions regarding all these things, so آپ ہو یا آپ کو سجیشن دینا چاہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, وہ آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتا ہوں. اور رائٹنگ پروسیس کے حوالے سے یہ سب کو پتہ ہے, ریسرچ پیپر کیسے لکھتے ہیں, ایگزیکٹ اسی طرح لٹریچر ریویو بھی لکھا جاتا ہے. رف ڈرافٹ بنائیں, فائنل ایڈٹ اینڈ ایڈٹ اگین اینڈ اگین, اٹ ڈیپینڈس آن ہاؤ مچ ایفیشینٹ یور پیپر از. جواد خان صاحب کا لمبا کوشچن ہے, میں اس کو آخر میں اس کو کرتا ہوں. اور یہ ہمارے پاس جب یہ مین وہ آبجیکٹیو ہے کسی بھی سروے پیپر کو لکھنے کا, have someone else look at your literature review or what? You should be, you should ensure this thing. You should be sure about this, that it should be very clear. Clarity should be there. Flow should be there, and then completeness. Incomplete literature نہ ہو, up to date ہو. آپ کی جس ڈیٹ پہ آپ لکھ رہے ہیں, جس ایئر میں آپ لکھ رہے ہیں, up to date انفارمیشن. 2014 میں لکھا گیا لٹریچر کم از کم 2013 تک کے کام کو ضرور بتائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ 2010 میں ہی رکا ہوا ہو اس کا لاسٹ کام. اور کوئی ایسے کوشچنس تو نہیں ہیں, جو کہ آپ کے ان آنسرز ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیٹمنٹس وداؤٹ سائٹیشنس تو نہیں ہیں. آپ نے کسی چیز کو کلیم کر دیا اور اس کی آپ نے سائٹیشن نہیں دی. سو اسپیشلی ان لٹریچر ریویو, کیونکہ لٹریچر ریویو میں ہر ایک کا یہ مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ اگر یہ میں پڑھ رہا ہوں کسی کا سروے پیپر لکھا ہوا ہے تو اس مینس کہ اس نے کچھ پرپوز نہیں کیا, تو اس نے جو بھی بولنا ہے وہ کسی کی بیسس پہ, کسی فیکٹس کے بیسس پہ بولنا ہے, تو وہ فیکٹس کی سائٹیشن ہونا مسٹ ہے. رحیم عمر صاحب, اور ان کو میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے ٹویٹ کرتا ہوں. یہ میرے خیال میں لاسٹ سلائیڈ ہے, گڈ لٹریچر ریویو. یہ کیا ہوتا ہے, یہ سب کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ میرے خیال میں سارے کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. فوکسڈ ہو, کنسائز ہو, لاجیکل ہو, ڈیولپڈ ہو, انٹیگریٹر. یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, بس یہ تھوڑی سی اس میں ٹیکسٹ وغیرہ ہے, یہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا. پٹ فالز ہمارے پاس کیا ہیں, انپروپریٹ جنرلائزیشن ہوتی ہے, لمیٹڈ رینج,
insufficient information, irrelevant materials, omission of contrasting view. If you have these pitfalls in your literature review, specifically if you want to publish your literature review, then to be honest, it's very difficult. So you should check these pitfalls in your paper. And common errors in reviewing literature, which are very common. Hurrying through review. So I think Rahim, sorry, Tahir Beg साहब, आप तो क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं कि अगर आप हरी अप करें, ठीक है, हरिंग आप करें through review to get started could mean that you will miss something that will improve your research. There is a probability. So it depends on what topic you are trying to perform. ठीक है, जवाब खान साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको जरा सा फिनिश कर दूँ, मैं उसको डिटेल में, आपके जरा उसमें टाइम लगेगा, मैं आंसर उसका आपको डिटेल में देता हूँ. Relying too heavily upon secondary sources, as I told you, non-referred journals, books, not a good conference paper, those are secondary. तो अगर आपने उस पर rely करना शुरू कर दिया, it means you're gonna make errors. And उसके अलावा हमारे पास है यही overlooking sources. Don't forget newspaper articles, magazines, blogs, searching too broad or too narrow of a topic. ये हर एक चीज, ये सब हम अच्छे तरीके से इसको कर चुके हैं डिस्कस. I'm sorry. Currently we have discussed what was research in literature review, and we discussed components, modeling literature, how we can model, then how to use that literature, write up, and possible errors. We have discussed all these things in different ways, and I will try to answer all the questions. I am watching those questions. Just give me some time. I should just conclude the lecture by introducing my university, Kyungpook National University. I'm just going to give couple of slides, and I will just let you know. And okay, this university is located in the Daegu city. We call it Daegu city of South Korea, and it owns two campuses. The one is Daegu and the other one is Sungju, but Daegu is the most bigger one and wider one. And it also provides MS PhDs in almost every major, especially of natural and physical sciences. There are a lot of biomedical departments and all that. Very good question, Tahir Beg Sahab. I'm going to answer that. Just give me a couple of minutes. We have one famous scholarship provided by my university, that is King's Scholarship. King's stands for KNU International Graduate Scholarship. And it supports masters and PhD. ये इन दो master और PhD degrees के लिए होती है. Fortunately, I am the awardee of this scholarship. So I will let you know. Okay, these are some facts about my university. You can easily find them out on the website as well. But at first you deal with the Korean version, so maybe it's difficult for you to explore. We have, like if you go to the employment ranking, so we are on the top, other than the universities, because those are specialized in engineering. तो मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी ग्रेजुएट बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहा. The main fact is this. So I'm just trying to give you some facts about this university. So if any one of you wants to apply, or if you want, so definitely you can contact me and I can give you some guidelines over there. These are some other rankings, the numbers. You can just check it out in the slides later on when they're available to download. And yeah, that's it from my side. This is the little bit information. Now I will just try to introduce myself, although there is some introduction available on the event information. Sayyid Hassan Naam hai, and I'm just doing my PhD from this university, KNU University, South Korea. And my email address is given and contact number as well. I'm on Viber and WhatsApp everywhere you want. And my Skype ID is also given here, for if someone wants to have some contact or something. And I have my own website available. It defines my research, and it's academic website, so it defines my research area, and
some achievements and some progress and everything. So the first one, that is S.H. Ahmed, Sayyid Hassan Ahmed, right? shahmed.info, and my lab website is also given in this slide. Well, I will try to give a quick response to the questions which were remained unanswered in the end. I have just 5 or 6 more minutes, and then after that I have to quit. I think I already talked to Mr. Waqar Beg Saab that I have to go for my study. So first of all, let's go to the Jawad Khan question. Okay, so data about Pakistan is old. Okay, from 97 to 2000, and this work is in local journals and one thesis. Should I include it in my paper or exclude it? Any effect? जवाद खान साहब, मैंने जिस तरह पहले बताया है कि ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आप अगर तो पाकिस्तान का अवेलेबल ही नहीं है 2002 के बाद, अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी टॉपिक के ऊपर अगर कोई काम ही नहीं हुआ, तो आई थिंक इट्स बेटर टू ओमिट. But in any case, if you want to write down for Pakistan, so I think for international journals it will be a little bit difficult for you to get it published, because you are getting the data, which means there is a very minor revision or review process involved, and then thesis, no validity. I think it's better for you to check the plagiarism for thesis. Then you will find out that how those theses are valid. Yeah, one dissertation or thesis is the same thing. So I recommend you to go for the international data first. And in any case, if you want to submit your papers towards your, you're talking about the paper, right? Yeah. So you can submit your paper to a local journal then. आप local journal में लिखेंगे paper, तो then local journal का data is enough. लेकिन अगर आप कहते हैं कि it should be published in a good journal or a referred journal, then I think this data is not validated, to be honest. Tahir Beg साहब को important question आया कि how much time to spend on literature review for research? It depends on the topic you are trying to tackle. If the topic is very recent, for example, in communication, there is a very new topic, cyber physical system. ठीक है, मैंने इस पे मेरा एक पेपर भी है, उसके ऊपर वो यही सर्वे टाइप पेपर है, और वो बड़ा शॉर्ट सा मैंने पेपर लिखा था एक कॉन्फ्रेंस के लिए लास्ट ईयर. तो वो आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं अगर आपकी फील्ड मुझसे मिलती है. लकीली अगर नहीं मिलती तो देन आप और सर्च करेंगे कि उस फील्ड की एज कितनी है. अगर तो उसमें 2010 के बाद हुई है तो इट मीन आपको लिटरेचर इतना नहीं करना, नहीं अवेलेबल. लेकिन अगर आपकी फील्ड और फिर अच्छा आपने ये ज़रूर देखना है, देखिए फील्ड तो अगर मैं वायरलेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल दूं तो वो तो बहुत पहले की शुरू है, ठीक है, बहुत पहले की. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने और उन्होंने इस कम्युनिकेशन को यूज़ करना शुरू कर दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आई थिंक. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं 1940s का पेपर उठा के शुरू कर दूँ. मैं ये देखूंगा कि मेरा जो क्वेश्चन, जो मैंने आज एक क्वेश्चन अराइज किया है या जो मैंने आज एक टॉपिक सेलेक्ट किया है उस डोमेन में, वायरलेस कम्युनिकेशन, सेंसर नेटवर्क, उस सेंसर नेटवर्क कब से शुरू है, फिर उसमें जो मेरा वो कब से शुरू है, तो वो हार्डली आप जाएंगे 4 साल पुराने पेपर्स आप पढ़ना शुरू करेंगे. तो ये एक मैं आपको थंब रूल बता रहा हूँ कि आप 5 साल 6 साल 4 से 6-7 साल तक पुराने रिसर्च पेपर्स को आप उठा के पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट डन क्विकली, यू विल रैप इट अप, राइट. मेरे ख्याल में अगर आपकी फील्ड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है तो आप उसको विद इन 6 months यू कैन कंप्लीट योर लिटरेचर रिव्यू विद एवरीथिंग, ठीक है, विद एवरीथिंग. एंड आफ्टर 6 months यू आर कैपेबल ऑफ राइटिंग अ पेपर. और एक आपका आप ही का मेरे ख्याल में सेकंड क्वेश्चन था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग पीएचडी और लास्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग पीएचडी. इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स. लास्ट भी हो सकता है, लास्ट बहुत अच्छी एक अप्रोच होती है. अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको लास्ट, शुरू में आप बहुत से प्रॉब्लम को डील करेंगे तो आपको उसके साथ साथ आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रांग होता जाएगा. लेकिन शुरू में उस वक्त हो सकता है कि आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट किया एंड देन आप उसके ऊपर पूरे नहीं, मतलब आपने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया और आप अपने लिटरेचर रिव्यू को ज़ाया भी नहीं होना देना चाहते प्रीवियसली जो आपने पढ़ा था.
तो वो आपके स्टार्ट में हो सकता है, इट कैन बी एट एनी टाइम, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है रूल। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है पीएचडी की रिक्वायरमेंट सर्वे पेपर नहीं होता, तो लोग ज़्यादातर फोकस पहले करते हैं कि उनकी अपनी प्रपोज सोल्यूशंस आ जाएं, उसके बाद वो इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं कि हमने जो किया हुआ था लिटरेचर वो उसको हम वो कर दें। इसके अलावा था नो डिफरेंस, रहीम उमर साहब को क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिव्यू पेपर एंड अ सर्वे पेपर। देयर इज नो डिफरेंस, दीज आर द 2 or 3 डिफरेंट थिंग और थिंग। रिव्यू पेपर, सर्वे पेपर, लिटरेचर पेपर और लिटरेचर रिव्यू, दीज ऑल थिंग्स आर सेम, सॉरी लिटरेचर आर्टिकल। तो ये ठीक है, और इन सब का राइट अप वही है जो इस स्लाइडों में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जवाद खान साहब को क्वेश्चन भी हो गया और ताहिर बेग साहब के भी क्वेश्चन हो गए, रहीम उमर साहब के सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ आपका एक ओके अली हसन साहब और ताहिर और रहीम उमर साहब की जो क्वेश्चन है ये काइंडली आप मुझे स्काइप पे भेज दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये उससे हटकर हैं, हमारे लिटरेचर आर्टिकल से हट के क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं बाद में डील कर सकता हूँ ईजिली। अभी मुझे कुछ टाइम में जाना है अपने लिए, वो मतलब आई हैव टू प्रिपेयर माई शायरी एंड एवरीथिंग। यहाँ पर रात के 2:30 बज चुके हैं, तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग इन हरी एंड ऑल ऑफ यू आर वेलकम। जिन्होंने मुझे थैंक्स कहना है या वकार साहब को भी थैंक्स कह रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ वकार साहब एंड माई सेल्फ ऑल आर वेलकम। आई थिंक इट्स finished from my side, so I would like to call Wakar to come on front and make it a conclusive ठीक है हसन, फिर हम लेक्चर को इसको बंद करते हैं, आपने अभी सहरी पर जाना है जी तो सर। चलें ठीक है। थैंक यू ऑल एवरीवन। और ये हमारे लेक्चर आज ख़त्म हो गए हैं जो 14 लेक्चर्स थे। नेक्स्ट टाइम हम अरेंज करेंगे, अभी रिजवान का जो रासमस प्लस का लेक्चर है वो हम री अरेंज करेंगे, और आगे तलहा करेंगे एसओपी के बारे में भी स्पेशली, और कवर लेटर के बारे में इंशाल्लाह फिर हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।